گردی کا واقعہ تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جان کی قربانی دی، شہادت قبول کی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جان بچانے کے لیے اور پاکستان کی جو جمہوری جدوجہد ہے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے۔ شہید بی بی جب اسی شہر کراچی پہنچی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہید بی بی کی مشن کیا تھی؟ شہید بی بی کا منشور کیا تھی؟ شہید بی بی کا وعدہ کیا تھی؟ ہم ابھی بھول گئے؟ بی بی نے وعدہ کیا کہ میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کروں گی۔ اس مشن پہ آئی تھی، اپنی جدوجہد لڑتی وہ شہادت قبول کرتی۔ ہم نے 2008 میں اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے 18ویں ترمیم کی صورت میں بہت سی تبدیلیاں لے کر آئے، شہید بی بی کے جو وعدے تھے وہ نبھائے، ان پہ عمل درآمد کیے، جس کے ذریعے اس ملک کی جمہوریت ملا، جس کے ذریعے ہم نے ایک آمد کو بگایا، جس کے ذریعے ہم نے سارے صوبے کو صوبائی خود مختاری دی، اپنے وسائل کے مالک بنائے، NFC ایوارڈ دلوائے، پختونخوا کا نام کیا، ایٹسٹرا، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کو معلوم ہے۔ مگر اسی ڈاکیومنٹ میں جو وعدے ہم سے رہ گئے، جو وعدے ہم ابھی تک ان پہ عمل درآمد نہیں کر سکے، کیا ہمیں بس ان وعدے کو بھولنا چاہیے؟ کیا ہمیں بس ہم اپنے مخالفین کے یہ بات ماننا چاہیے کہ کوئی شخص کسی جیل میں کہہ رہا ہے نہیں، اس کا دل نہیں کرتا، اس کا موڈ نہیں ہے، تو ہم اپنے وعدے، اپنے قائد کے وعدے کو بھول جائیں، ان سے پیچھے ہٹے؟ میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم جتنے بھی الیکشنز لڑے ہیں، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام پہ لڑتے ہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے عوام سے کہ بی بی کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے۔ میں اپنے سندھ کے عوام جو میرے سامنے یہاں موجود ہے، جو مختلف ڈسٹرکٹس میں آن لائن میرے آواز سن رہے ہیں، ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ کیا آپ پاکستان کا عدل کا نظام، انصاف کا نظام سے مطمئن ہو یا نہیں؟ اگر آپ اس نظام سے مطمئن ہو، خوش ہو، سمجھتے ہو کہ اس سے بہتر تو نہ کوئی دنیا میں جوڈیشری ہے، نہ پاکستان میں اس سے بہتر چل سکتے ہیں، تو شاباش، پھر میں نہ ایک الف پہ یا فل سٹاپ کما بھی تبدیل نہیں کرتا ہوں۔ مگر اگر آپ یہ بات مانتے ہو کہ پاکستان کی جو انصاف کا نظام ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ انصاف کے نظام نہیں، وہ ناانصافی کا نظام ہے، تو پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمارا عدالتی کمزوریاں، عدالت کے نظام میں مسائل کا حل بھی بتایا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنائی تھی، اس نے وہ ہمیں راستہ دکھا رہی ہے کہ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو برابر کی بنیادوں پہ نمائندگی ملنا پڑے گا۔ اگر آپ کو انصاف چاہیے
تو عام عدالت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مخصوص عدالت چاہیے جس کا صرف یہ کام ہو کہ اس ملک کے عوام کے جمہوری حقوق، بنیادی حقوق، آئینی حقوق کا تحفظ کرے اور کوئی کام نہ ہو۔ شہید بی بی نے اپنے سیاسی زندگی میں جو سب کچھ دیکھی اس عدالت کے نظام، اس پورا ایکسپیرینس کے نتیجہ میں شہید بی بی ہمیں یہ راستہ دکھا رہی ہے کہ جب تک برابری کی بنیاد پہ کہ وفاق کی عدالت ایسا ہو جس میں جتنے ججز پختونخوا سے تعلق رکھے اتنا ہی ججز پنجاب سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز سندھ سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز بلوچستان سے تعلق رکھے، تاکہ ہمارا یہ خوبصورت وفاق برابر کے بنیاد پہ ہمارے چاروں صوبوں کے منصف بیٹھے اور یہ اہم اہم سوالات کے جواب دے کہ ہمارا آئین میں کیا لکھا ہے، ہمارے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی وفاق کا فیڈریٹنگ یونٹ کا جھگڑا ہو، مسئلہ ہو کسی دوسرا وفاق کی فیڈریٹنگ یونٹ سے یا کسی یونٹ کا جھگڑا کسی وفاق سے کیوں نہ ہو، تو پھر ایک ایسا فورم ہو جہاں یہ وہ جھگڑے بھی حل کیے جائیں۔ اس کے لیے ایک وفاقی آئینی عدالت اور ساتھ ساتھ جو طریقہ کار ہے اپنے جوڈیشری کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کرنا، یہ دو ہمارے مطالبات ہیں، میرے نہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے، جو وہ 18 اکتوبر پہ یہاں کراچی میں آئی تھی تو تب بھی وہاں شہید بی بی کا یہ مطالبہ تھا۔ جب لیاقت بعد میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی آخری تقریر کی تو یہی منشور تھی جس کے لیے وہ کیمپین کر رہی تھی، اس دوران اپنی جان کی قربانی دی، شہادت قبول کی۔ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹوں، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو پیچھے ہٹے۔ کیا مطلب کہ ٹائم جو ہے وہ صحیح نہیں، اب نہیں تو کب؟ قائد عوام کو آپ نے شہید کیا، ہم نے کہا ملوڈ۔ آپ نے عامر ضیاء کو اجازت دی ملک پہ راج کرنے کا، آئین میں ترمیم لے کر آنے کا، فیڈرل شریعہ کورٹ کو قائم کرنے کا، تب کسی کو کوئی فکر نہیں، تب بھی ملوڈ۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف 90 کے دہائے دیکھے، کیا کیا نہیں کیا ہو۔ میں گواہ ہوں، میں اسی سندھ ہائی کورٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جاتی تھی، اسی کوٹ لکھپت جیل شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جاتی تھی۔ مجھے جتنا اس عدالتی نظام کا پتہ ہے، اندر کا پتہ ہے، کسی اور سیاستدان کو نہیں پتہ۔ آپ نے کیا کیا؟ مشرف نے عامریت رکھا، تب بھی آپ نے کہا ہمارا اسی نظام نے جس نے آپ کا حق کا دفاع کرنا ہے، جس نے ہمارا آئین کا تحفظ کرنا ہے، وہی عدالت جس کا ذمہ داری ہے کہ آئین کا تحفظ کرے، وہی عدالت اجازت دیتا ہے ایک فوجی جنرل کو کہ وہ اپنا مرضی کا آئین بنائے اور ہم کہیں ملوڈ۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے چارٹر ڈیموکریسی میں جب یہ وعدے طے کیے تو اسٹیبلشمنٹ اور عدالت نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا تاکہ ہم یہ برابری نہ لے سکیں، تاکہ ہم یہ انصاف نہ لے سکیں۔ انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری نے ایک ایسا نظام شروع کیا جس سے عوام کو انصاف تو نہیں ملتا، ہری کو انصاف نہیں ملتا، مزدور کو انصاف نہیں ملتا، بٹ
इंसाफ अगर किसी को मिलता है तो जज साहब को मिलता है। हमें तख्तेदार पे लटका दे, हमें सखर जेल में हमारे औरतें को बंद करे, हमें हमारे वालिदैन को 11-11 साल जेल में रखे, हमारा केस इस्लामाबाद कराची से पिंडी शिफ्ट करे, हमारे घर के औरतों को घसीट के गिरफ्तार करे, ये है आपका कंप्लीट जस्टिस। आप चाहते हैं कि हम बस कहें मलोड ऐसे जैसे है ऐसे चलते रहे? ऐसे तो नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं कि इसलिए कि हमारा तरीका मुफाहमत की सियासत का है, आपने ये समझा कि हमने हर जुल्म को भूलना है? हम तो हिसाब लेते ही नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरत का निजाम है, कभी वो वक्त आएगा कि हर एक गुनाह का जवाब देना पड़ता है। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो आइन में तरमीम की सजेशंस दी हैं, वो 100% शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वो वादे पे मबनी है जिस पे शहीद बीबी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया। 18 अक्टूबर के वक्त अपने ये कैंपेन शुरू किया, तो हमारा भी 18 अक्टूबर आ रहा है। मैं पाकिस्तान के अवाम को दावत देता हूं कि मुझे हैदराबाद शहर में आप ज्वाइन करें। हम इंशाअल्लाह ताला सब मिल के मुतालबा करेंगे इंसाफ का, हम सब मिल के मुतालबा करेंगे जुडिशल रिफॉर्म्स का, हम सब मिल के मुतालबा करेंगे हम सब मिल के मुतालबा करेंगे बराबरी की नुमाइंदगी का। जो मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जो मेरे बात सुन रहे हैं, ये आपके लिए भी मेरे हदायत है, पार्टी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, आपके पास हर सवाल का जवाब है, पीछे ना हटे, आप अवाम के पास जाएं, अवाम को समझाएं कि हम आपके लिए ये काम करने जा रहे हैं, जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना है। अब मैं एक कोशिश करूंगा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ सियासी जमातों का मुशावरत के साथ एक ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाएं जिसके लिए हमारे पास एक जमहूरी और साफ तरीके से इस आईनी तरमीम को हम अपने पार्लियामान से पास करवा सके और अपने अवाम को फायदा दे सके। इंशाअल्लाह ताला इस काम के हवाले से मैं कल एक बार फिर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिल रहा हूं। आपको मालूम है कि माजी में जब भी इस मुल्क में आइन साजी हुआ है तो पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब का जमात का बहुत ही अहम किरदार रहा है, और हमारा उम्मीद है कि जैसे माजी की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF ने मिलके इस सरजमीन बेआइन को अपना पहली जमहूरी वफाकी इस्लामी आइन दिया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम मिल के 26th अमेंडमेंट का तरमीम की सूरत में इस मुल्क की इंसाफ का निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। एक